سارک جو انڈیا نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے اس کی جگہ ایک نئی تنظیم لینے جگہ آ رہی ہے جس میں آپ دیکھیں خطے کے بہت بڑے ممالک اس میں شامل ہوں گے اور ان کی آپس میں کنیکٹیوٹی ہو جائے گی. ایک ایران کو فتح حاصل ہوئی تو موجودہ حالات پاکستان یہ جنگ جیتا. اس صدی میں پاکستان ایک نہیں دو جنگیں جیتا ہے. پھر گاڈ فادر بننے کے چکروں میں تھا, بھارت کو شکست ہوئی. اب بھارت کی جو پوزیشن تھی وہ ختم ہو چکی. بھارت کی حتی الامکان کوشش تھی سی پیک کو فیل کیا جس میں کئی مغربی ممالک بھی شامل تھے. خطے میں ایک نئی تنظیم بننے جا رہی ہے. عام لوگوں کی معیار زندگی بلند کرنا خون یہ ہے کہ ہماری ٹریننگ بھی شامل ہے, ہمارا جوش اور جذبہ بھی شامل ہے. سی پیک میں افغانستان کو شامل کر لیا گیا ہے. پرائم منسٹر جو انڈیا کی پپٹ تھی اور انشاءاللہ تعالی اس تنظیم کی وجہ سے علاقے میں ترقی بھی آئے گی, علاقے میں خوشحالی بھی آئے گی اور انڈیا کی جو علاقے میں پاور بننے کی کوشش تھی وہ ایک قسم ختم ہو چکی ہے. ایران کے آرمی چیف نے ہمارے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل آسم منیر صاحب کا شکریہ ادا کیا. آنے والے وقتوں میں آپ ایک چیز نوٹ کر لیں, اس خطے کے حالات ہماری سیاست کا جو رستہ ہے وہ بنائے گی اور ریجنل جو ممالک کے ساتھ یہ تنظیم بن جائے گی اس کا ہمیں بھی فائدہ. السلام علیکم ناظرین, امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے. اہم موضوع ہے اسپیشلی ریجنل, کیونکہ آپ موجودہ حالات میں دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ خطے میں جو ایران اور اسرائیل کی جنگ جس امریکہ بھی شامل ہوا, دیکھ لیں کہ ایران کو فتح حاصل ہوئی. تو موجودہ حالات میں اس سے پہلے پاکستان نے انڈیا کو شکست دی, تو ابھی خطے کے جو حالات ہیں وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہیں. اس سے پہلے خطے میں یورپ کا اسپیشل پپٹ ایز انڈیا پپٹ کا رول ادا کر رہا تھا. اس نے مختلف ممالک کو, ہمارے دوست ممالک کو بھی استعمال کیا, ریجنل ممالک کو بھی استعمال کیا, ہمیشہ ہمارے خلاف کر رہا. تو امریکہ کی اور یورپ کی کوشش تھی کہ اسے چائنا کے خلاف آگے لائیں, لیکن پاکستان نے جس طرح انڈیا کو شکست دی, فرانس کے جہاز تھے, رشیا کا جدید ڈیفنس سسٹم تھا, وہ فیل ہو گیا. تو پاکستان یہ جنگ جیتا. اس صدی میں پاکستان ایک نہیں دو جنگیں جیتا ہے. ایک ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی, وہ دنیا کے سامنے ایک مثال ہے. نو ڈاؤٹ کہ ابھی بھی وہ جاری ہے مختلف شیپ میں, لیکن ہم نے 18 سال کی وہ جنگ جیتی. ہزاروں ہمارے نوجوان ہمارے پاکستانی شہید ہوئے, لیکن الحمدللہ وہ جنگ جیتی. علاقے کی امن اور ترقی کے لیے یہاں پہ ایک تنظیم قائم ہوئی تھی, سارک. مڈ 80s میں 86 85 میں کوشش یہ تھی اس کا جو مین تھیم تھی کہ لوگوں کی زندگی اپلفٹ کرنا ہے. مگر افسوس کے ساتھ بھارت کا کردار انتہائی کم ظرف تھا اس تنظیم میں. بھارت نے نیپال میں دراندازی کی, نیپال میں دہشت گردی کی, بھوٹان میں بھارت نے دہشت گردی کی, سری لنکا میں بھارت نے دہشت گردی کی, بنگلہ دیش کو بھارت نے استعمال کیا, وہاں پہ بھارت نے ان کے لوگوں کی عزت کا خیال نہیں رکھا. سری لنکا میں بھارت نے دہشت گردی کی. 2007-6 میں جب افغانستان کو شامل کیا تو افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان میں بھارت نے دہشت گردی کی. ٹوٹل 7 ممالک تھے اس میں, لیکن افغانستان کو شامل کیا تو 8 ممالک. لیکن بھارت کی ہٹدرمی اور دہشت گردی خطے کے تمام ممالک اس سے متاثر ہوئے. اس کی کوشش تھی انہیں نیچے لگا کے رکھیں. پھر گاڈ فادر بننے کے چکروں میں تھا, بھارت کو شکست ہوئی. اب بھارت کی جو پوزیشن تھی وہ ختم ہو چکی. بھارت کی حتی الامکان کوشش تھی سی پیک کو فیل کیا جس میں کئی مغربی ممالک بھی شامل تھے. الحمدللہ بھارت کو ناکامی ہوئی. پاکستان میں بلوچستان ہو یا کے پی یا پنجاب, مختلف علاقوں میں بھارت دہشت گردی کر رہا ہے. وہ یہاں پہ اس نے سلیپر سیل بنائے ہوئے ہیں, یہاں پہ اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, سلیپر سیل بنائی ہوئی ہیں, یہاں پہ اس نے انویسٹمنٹ, وہ چیزیں دنیا کے سامنے کھل کے آ گئی ہیں. حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں ایس سی او میں جہاں بھارت اور تقریباً ریجنل کے تمام ممالک چائنا میں تھے, تو پاکستان کی انہوں نے بھرپور حمایت کی. پاکستان کے جو بات تھی انہوں نے تسلیم کی. افغانستان بلوچستان میں دہشت گردی اور اس نے تسلیم کیا, لیکن بھارت وہاں سے بھاگ گیا. تو ابھی ریجنل میں جو بڑی اپڈیٹ ہے, بڑی چیز ہونے والی ہے, خطے میں ایک نئی تنظیم بننے جا رہی ہے. چائنا دیکھ لیں جس طرح پاکستان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, جو ان کے پریزیڈنٹ کا ویژن ہے عام لوگوں کی معیار زندگی بلند کرنا. نو ڈاؤٹ کہ اس وقت دنیا میں جو اکنامک پاور ہے, بے شک آپ امریکہ یا یورپ, لیکن چائنا ہے. چائنا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جن کی چیز کام کی نہیں ہے, انہوں نے 4.5 رفال کو چائنیز جو چیک تھے انہیں شکست دی. نو ڈاؤٹ کہ اس میں ہمارے ایئر فورس کے پائلٹ کیونکہ جان باز, ہم دل سے لڑنے والی قوم ہے, ہمارا خون بھی شامل ہے. خون یہ ہے کہ ہماری ٹریننگ بھی شامل ہے, ہمارا جوش اور جذبہ بھی شامل ہے. لیکن چائنا کی چیز تھی, پوری دنیا میں چائنا نے اپنا لوا بنایا. تو آئندہ
آنے والے حالات میں جس طرح سی پیک میں افغانستان کو شامل کر لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب جو روڈ کا نیٹ ورک افغانستان تک جائے گا، مختلف ریل کا نیٹ ورک چاہے کے پی سے جائے یا بلوچستان سے، وہاں وہ بھی چائنا کے ساتھ افغانستان سے کنیکٹ ہو جائے گا، تو افغانستان سی پیک میں شامل ہو چکا ہے۔ اور ریجنل جتنے بھی ملک ہیں آپ دیکھ لیں، سری لنکا ہے وہ چائنا کے بڑے قریب آ چکا ہے، پاکستان کے ساتھ بڑے کلوز ریلیشن شپ ہے، کیونکہ انڈیا سے وہ انڈیا کے جو دباؤ تھا اس سے نکل چکا ہے۔ بنگلہ دیش ایک نئی جمہوریت آ چکی ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش بھائی بھائی ہیں، جو انڈیا نے بیچ بویا تھا وہ آج چیز ختم ہو چکی ہے۔ جو حسینہ واجد جو ان کی پرائم منسٹر جو انڈیا کی پپٹ تھی وہ شکست ہو چکی ہے، تو وہ بھی پاکستان کے ساتھ شامل۔ تو دیگر ممالک آپ نیپال دیکھ لیں، وہ بھی چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، چیزیں آگے طرف جا رہی ہیں۔ بھوٹان بھی کے جو حکمران ہیں وہ بھی وہاں پہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مالدیپ کے حکمران کو آپ دیکھ لیں، وہ بھی چائنا گئے ہیں، وہ ساری چیزیں آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو انڈیا اس خطے میں کبھی کسی کے ساتھ کلوز ہے، صرف ایک بھوٹان ہے جیسا، اس کے ساتھ بھی اس کے بڑے ایشوز ہیں، وہ لوگ بھی ذاتی طور پہ اب اس کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں جو ریجنل چیزیں نظر آ رہی ہے، ایک نئی تنظیم بننے جا رہی ہے، جس میں چائنا، پاکستان، افغانستان، نیپال، انڈیا کو بھی دعوت دی جائے گی آ جائیں۔ اب انڈیا دیکھتی ہیں انڈیا کے کیا چیز اس میں شامل ہوتی ہے کہ نہیں۔ اس کے ساتھ مالدیپ، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان، ایون کہ جب یہ چیز تنظیم آگے چلے گی ایران کو شامل کر سکتے ہیں، وسطی ایشیا کے ممالک کے لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں، آگے میانمار کے لوگوں کے ساتھ ممالک کو شامل کر سکتے ہیں، تو یہ ایک وسیع تنظیم بن جائے گی۔ سارک جو انڈیا نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی جگہ ایک نئی تنظیم لینے جگہ آ رہی ہے، جس میں آپ دیکھیں خطے کے بہت بڑے ممالک اس میں شامل ہوں گے، اور ان کی آپس میں کنیکٹیوٹی ہو جائے گی۔ اگر انڈیا اس میں شامل ہو سکتا ہے، اس میں روڈ کریں، انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا اور انڈیا کو بھی ایڈوانٹیج ملے گا، لیکن انڈیا جو ڈوئل کردار ہے وہ اسے بند کرنا پڑے گا۔ تو خطے میں اب جو نئی ٹریڈ کی چیزیں طرف جا رہے ہیں، لوگوں کے معیار زندگی بلند کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو ایک بڑی نئی تنظیم بننے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس تنظیم کی وجہ سے علاقے میں ترقی بھی آئے گی، علاقے میں خوشحالی بھی آئے گی، اور انڈیا کی جو علاقے میں پاور بننے کی کوشش تھی وہ ایک قسم ختم ہو چکی ہے۔ اس کی بنسبت جو پاکستان کو انڈیا نے سائیڈ لائن کی، آپ دیکھ لیں پاکستان کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے، پاکستان ایک اس جگہ پہ موجود ہے، وہاں افغانستان ہے، وہاں پہ امریکہ انٹرسٹ، یورپ کے کئی ممالک کی چیزیں ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایران پاکستان بڑا کلوز ریلیشن شپ ایران کے ساتھ ہے، امریکہ کے ڈائلاگس تھے، امریکہ کے جو مذاکرات ہیں یا جو قریب میں جو جنگ تھی اس میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم تھا۔ آپ مانے نہ مانے، ایران کے آرمی چیف نے ہمارے آرمی چیف کو، فیلڈ مارشل آسم منیر صاحب کو شکریہ ادا کیا، پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کے پریزیڈنٹ شکریہ ادا کیا، ان کے پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر آف پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ تو اس کا نظر آنے والی چیز ہے جب کہ ہمارے ایران کے ساتھ بڑے کلوز ریلیشن شپ تھے اور ہم نے اس جنگ میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ اب یہاں پہ کئی چیزیں دکھانے کے لیے نہیں ہوتی کہ جس طرح لوگ کہا جاتا ہے کہ چھلانگ لگا کے اندر لڑنے چلے جائیں، کئی چیزیں ہم نے کی جس کی وجہ سے وہاں پہ نقصان بھی کم ہوا اور جانی نقصان بھی کم ہوا، اور دوسرے نقصان بھی جو چیزیں تھیں وہ بھی بڑی کم ہوئی، تو ہمارا کردار بڑا اہم تھا۔ آنے والے وقتوں میں آپ ایک چیز نوٹ کر لیں، اس خطے کے حالات ہماری سیاست کا جو رستہ ہے وہ بنائے گی۔ ہمارے سیاست کا جو ملک میں جو سیاست ہے یہ irrelevant ہو جائے گی۔ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ مختلف چیزیں ہوں گی، سی پیک انشاءاللہ تعالیٰ آگے بہتری کی طرف جائے گا، چائنا کا رول یہاں پہ بڑھ چکا ہے، اور ریجنل جو ممالک کے ساتھ یہ تنظیم بن جائے گی اس کا ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور چین کو بھی فائدہ ہوگا۔ اب اس میں ایک چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ ہماری یہاں پہ فارن پالیسی آج تک تو الحمدللہ بڑی زبردست ہے اور بڑی بیلنس قسم فارن پالیسی ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس سے پہلے ہمارے یہ چیزیں اس طرح نہیں کی گئی، ہمیں چیزیں جو کیش کرانی چاہیے تھی، جو مختلف انڈیا دہشت گردی چیزیں کر رہے تھے اسے یوز نہیں کیا، لیکن اس دفعہ ہماری فارن پالیسی جو ہے کچھ 2-2.5 سال سے بڑی بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اس نے بڑی نمایاں پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے جو تعلق ہے اس میں بڑی اہم رول ادا کیا ہے۔ تو یہ ایک خطے میں ایک نئی تنظیم بنے گی اور انڈیا اب آئسولیٹ ہو جائے گا، لیکن اسے دعوت دی جائے گی۔ اگر وہاں کے مودی جو ایک ٹیررسٹ قسم کا ذہن کا بندہ ہے، اب اس نے عوام کی طرف سوچا تو لوگوں کے ساتھ مل کے آئے گا، جیسے چائنا کے پریزیڈنٹ کا ویژن آئے، لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں، معیار زندگی بلند کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔